نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں مال خرچ کرنے کے، اپنا مال و دولت اللہ کی بارگاہ میں دینے کے بڑے فضائل، بڑی برکات ہیں۔ قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے کہ جو اللہ کی راہ میں 1 روپیہ دیتا ہے اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے 1 دانہ زمین کے اندر بویا اور اس دانے سے نکلی 7 بالیاں اور ہر بالی میں 100 دانے، اور اللہ اس سے زیادہ بھی کسی کو دے تو وہ وسعت والا ہے، دینے والا ہے۔ یعنی جو اللہ کریم کی بارگاہ میں 1 روپیہ دیتا ہے، اللہ پاک اسے 1 کے بدلے 700 گنا عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح بھی روایات ہیں کہ جو اللہ کریم کی بارگاہ میں 1 دے، اللہ اسے 1 کے بدلے 10 عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک بڑا خوبصورت واقعہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے کہ مولا علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ عنہم اور حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، یہ ان کے گھر میں کافی دن سے فاقے چل رہے تھے، تو سیدہ پاک نے فرمایا کہ علی یہ ایک لباس ہے، آپ لے جائیے، اسے بازار میں بیچ دیجئے اور جو پیسے ملیں گھر لے آئیے گا، کچھ کھانے پینے کا ہم بندوبست کر لیں گے۔ اب مولا علی وہ لباس لے کر بازار گئے اور اس لباس کو بازار کے اندر انہوں نے 6 دینار کا بیچا۔ جب واپسی آنے لگے تو رستے میں غریب مل گئے، مانگنے والے مل گئے۔ اب پھر مانگے مولا علی سے اور مولا علی دینا، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ اب مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے وہ 6 دیناروں نے دے دیے۔ اب سوچ رہے تھے یہ تو سیدہ پاک نے جو لباس دیا یہ اس کے 6 دینار تھے اور گھر میں بھی فاقے ہیں اور یہ میں نے انہیں دے دیا، خیر آپ آگے چل پڑے۔ رستے میں ایک شخص ملا، اس نے کہا کہ علی اونٹنی لینی ہے، اس کے پاس اونٹنی تھی، تو حضرت علی نے فرمایا کہ لینی تو ہے لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس شخص نے کہا آپ ایسا کریں، آپ اونٹنی لے لیں، پیسے بے شک بعد میں دے دیجیے گا۔ تو مولا علی نے پوچھا کہ تم اونٹنی کتنے کی بیچو گے؟ اس نے کہا جی میں 40 دینار کی اونٹنی آپ کو بیچوں گا۔ مولا علی نے فرمایا ٹھیک ہے، دے دو اونٹنی۔ اب اس بندے نے مولا علی کو یہ اونٹنی دے دی۔ اب مولا علی وہ اس اونٹنی کو لے کر جب چلے تو رستے میں ایک اور بندہ ملا، اس نے کہا جی اونٹنی بیچنی ہے۔ مولا علی نے فرمایا بیچنی ہے، بتاؤ۔ تو اس بندے نے خود ہی کہا جی میں آپ کو 100 دینار دوں گا، یہ اونٹنی مجھے دے دو۔ اب مولا علی رضی اللہ عنہ نے وہ اونٹنی اسے دی اور 100 دینار اس سے لے لیے۔ اب مولا علی چل ہی رہے تھے تو رستے میں ایک وہی بندہ ملا جس نے اونٹنی بیچی تھی۔ وہ مولا علی سے پوچھتا ہے کہ علی جو اونٹنی آپ کو دے وہ اونٹنی کدھر ہے؟ انہوں نے فرمایا وہ تو بک گئی ہے۔ تو اس بندے کہا چلیں جی میرے پیسے پھر واپس کر دیں، بھیج دی ہے۔ تو اب مولا علی نے 40 دینار اسے دے دیے اور 60 دینار وہ گھر لے کر گئے اور اپنا جو ہے کھانے کا انہوں نے بندوبست کیا۔ اب کچھ دن بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ واقعہ سنایا کہ اس طرح یہ سارا ماجرا ہوا۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے علی تم جانتے ہو وہ اونٹنی بیچنے والے کون تھے؟ فرمایا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اور فرمایا کہ علی جانتے ہو اونٹنی خریدنے والے کون تھے؟ فرمایا وہ حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ اور پوچھا پتہ ہے وہ اونٹنی کون سی اونٹنی تھی؟ فرمایا کہ علی وہ اونٹنی جنت میں میری بیٹی سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی سواری تھی۔ اور فرمایا کہ علی جو تم نے 6 دینار اللہ کریم کی راہ میں دیے ہیں، اللہ کے نام پہ دیے ہیں، تو اللہ نے اس کی برکت سے وہ 6 دینار جو دی اس کے بدلے آپ کو 60 عطا فرمائے، یعنی 1 کے بدلے 10 تو 60 آپ کو عطا فرمائے۔ ایسے اللہ نے آپ کو 1 کے بدلے 60 دینار عطا کیے۔ اللہ اکبر۔ تو واقعی اللہ کی راہ میں مال دیں، مال دینے سے آپ کا مال کم نہیں ہوگا بلکہ آپ کا مال بڑھے گا، آپ کا مال پاک و صاف بھی ہوگا، اس کی بڑی برکات بھی آپ کو نصیب ہوں گی۔ ایسی ایک اور بھی واقعہ ہے بڑا خوبصورت، وہ بھی حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کا ہی ہے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایک دن کہ علی میرا انار کھانے کو دل کرتا ہے۔ اب مولا علی نے اپنے جیب میں دیکھا تو 1 ہی دینار تھا، وہ بازار لے کے گئے۔
اب بازار میں جا کر انہوں نے ایک انار خریدا اور واپسی آئے تو رستے میں مانگنے والا آ رہا تھا تو آپ نے وہ انار اسے دے دیا۔ اب مولا علی گھر میں خالی واپس لوٹے تو سیدہ پاک رضی اللہ عنہا نے جب مولا علی کو خالی ہاتھ دیکھا نا تو سمجھ گئی، فرمانے لگی کہ اے علی مجھے پتا ہے آپ بازار گئے ہوں گے، آپ نے انار خریدا ہوگا، کوئی مانگنے والا آیا ہوگا، آپ نے اللہ کے نام پہ اسے دے دیا ہوگا۔ فرماتی ہیں اے علی میں انار کھا کے اتنا خوش نہ ہوتی جتنا اب خوش ہوں کہ آپ نے اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا ہے، یعنی اسے اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اب تھوڑی دیر بعد دروازے پہ دستک ہوئی تو مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھولا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تھال لے کر آیا، تھال کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا تھا، تو تھال جب مولا علی کی بارگاہ میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے پیش کیا تو مولا علی نے جب کپڑا ڈایا تو کیا دیکھتے نیچے انار ہیں۔ اب مولا علی نے وہ انار گنے 1 2 3 4 5 6 7 8 9۔ اب مولا علی نے پوچھا کہ یا سلیمان یہاں تو 10 انار ہونے چاہیے تھے، 10واں انار کدھر ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا کہ 10 انار تھے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 انار بھیجے، آپ کو کیسے پتا؟ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا سلمان میں نے سنا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں 1 دیتا ہے اللہ اسے 1 کے بدلے 10 عطا کرتا ہے، تو میں نے اللہ کی راہ میں 1 انار دیا تھا، اب مجھے پتا تھا کہ 10 انار ملنے تھے، اب بتاؤ 10واں انار کدھر ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جیب سے انار نکالا اور فرمایا کہ یہ ہے وہ انار، آپ اس انار کو دیکھ لیں، یہ ہے وہ انار، یہ اب آپ کے 10 پورے ہو گئے۔ تو اللہ اکبر، ایسا یقین صحابہ کرام کا غالباً یاد ہے، وہ حضرت سلمان فارسی نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے تھے تھال مولا علی کی بارگاہ میں جو حضور نے بھیجا تھا۔ تو یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا، تقوی تھا، پرہیزگاری تھی، اور انہیں ایسا پختہ یقین تھا کہ اللہ کی راہ میں واقعی مال دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال بڑھتا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں 1 دیتا ہے اللہ اسے 1 کے بدلے 10 عطا فرماتا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، اور جو حضور نے فرما دیا اس پہ وہ آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے تھے، یعنی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا وہ سچ فرمایا ہے۔ تو واقعی ناظرین اللہ کریم کی راہ میں مال دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال بڑھتا ہے، اور یہ ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک ہے، اور اس میں تو بالخصوص اللہ پاک اپنی کرم نوازیاں فرماتا ہے۔ تو اس مہینے کے اندر بہت سارے غرباء مساکین جو لوگ ہیں جن کے گھروں میں افطار کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، سیر کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان اپنے مسلمان بھائیوں کو دیکھیں، ڈھونڈیں، اور صدقات نافلہ یا واجبہ زکوٰۃ وغیرہ جو آپ پر بنتی ہے تو آپ ان لوگوں تک وہ اپنا مال پہنچائیں تاکہ یہ بھی خوبصورت سی سحری کر سکیں، خوبصورت سی افطاری کر سکیں۔ تو ان لوگوں تک بھی اپنا مال پہنچائیں، ان کو اپنا مال دیں، اللہ کے نام پہ خرچ کریں۔ اسی طرح جو دین کا کام کرنے والی دینی تنظیمیں ہیں، بالخصوص دعوت اسلامی ہے، تو آپ ان کو بھی دیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، دین کے لیے مال خرچ کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کے لیے مانگا ہے، صحابہ کرام نے مال دیا دین کے لیے، تو مال دینے سے آپ کا مال کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھے گا۔ قرآن نے کہا 700 گنا بڑھے گا۔ ایک اور مقام پہ ہے کہ 1 کے بدلے 10 آپ کو ملیں گے، قرآن کے اندر 1 کے بدلے آپ کو 700 ملیں گے۔ تو اللہ کی راہ میں مال دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال بڑھتا ہے۔ تو میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ آپ بھی اللہ کی راہ میں مال دیں، اور جو آپ یہ مال دیں گے اس کا فائدہ دنیا میں تو آپ کو ہوگا ہی ہوگا، 1 کے بدلے 10 ملے گا، 1 کے بدلے 700 گنا ملے گا، دنیا میں تو ہوگا ہی ہوگا، اس کا اجر آپ کو آخرت میں بھی ملے گا، یعنی کہ قیامت کے دن بھی اس کا اجر آپ کو دیا جائے گا۔ یعنی کہ یہ ایک ایسی چیز ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا جس کا آپ کو فائدہ دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے، آخرت کے اندر بھی ہوتا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے دین کے لیے، اپنے بندوں کی مدد کرنے کے لیے، اپنے رب کے نام کا اللہ پاک ہم سب کو مال دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے مال سے یہ چیزیں نکالتے رہیں، دیتے رہیں۔ آپ کا مال کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھے گا، اور آپ کا مال پاک و صاف بھی ہو جائے گا۔ تو اس عمل کو کرنا نہ چھوڑیں، اس عمل کو کرتے رہیں، اللہ کی راہ میں وقتاً فوقتاً مال دیتے رہیں، اس سے بڑی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی، قلبی سکون بھی آپ کو ملے گا، اللہ کی مخلوق کی مدد بھی ہو جائے گی، اور آپ کو بھی اس کا فائدہ ہو ہی جائے گا، اور یقیناً ہوگا، کیونکہ قرآن نے کہا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے اندر ابھی ہے، اور آخرت میں بھی اس کا آپ کو اجر ملے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔